السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز دوستو؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی جڑتے رہیں ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب آپ جڑتے رہیں اور بات شروع کر دی جائے جس سے کہ جو اب آپ جڑے ہیں ان کا بھی کچھ فائدہ تو ہوتا رہے۔ تو عزیز دوستو، آج میں ایک ویڈیو جو ڈالا تھا کہ دیوالی کے موقع پہ جو ہے مبارکباد دینا، اس کے بارے میں ایک بات بتانا ہے کہ دیوالی کے موقع پہ مبارکباد دینا یہ کیسا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کہ جیسے بعض لوگ جو ہے گھروں میں جاتے ہیں، مسلمان آدمی غیروں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان ہندوؤں کے گھروں میں جانے کے بعد ان کو مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ نہیں دینا چاہیے، حرام ہے، بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیوالی کے موقع پہ جو مٹھائیاں وغیرہ غیر مسلم دیتے ہیں مسلمانوں کو، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ بھائی وہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ تو میں مختصر ویڈیو میں بتایا تھا، وضاحت کے ساتھ تو اب بتائیں گے۔ تو عزیز دوستو یاد رکھو کہ جو غیر مسلم حضرات کے گھروں پہ مٹھائیاں بنتی ہیں یا وہ لا کر کے دیتے ہیں، تو اس کے کھانے کے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ جو ہے جاتے ہیں غیر مسلموں کے گھروں پہ، جب جاتے ہیں تو وہ غیر مسلم حضرات ان کو وہ مٹھائی اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ کھاؤ بھائی مٹھائی۔ تو کہتے ہیں کہ دیوالی ہے یا دوسرے تہوارات ہیں غیر مسلموں کے، تو ان تہوار کے موقع پہ جو مسلمان ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ان کے گھر پہ نہ جائیں، اگر ضرورت رہے پھر بھی کوشش کریں، جتنا ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ ان کے گھروں پہ نہ جائیں۔ اگر اپن ان کے گھر پہ گئے تو کیا ہوتا بھائی؟ فی اللہ محالہ وہ کیا دیں گے؟ مٹھائی تو دیں گے کھانے کے واسطے کہ کھاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہ مٹھائی بھیج دیتے ہیں، تو اب وہ جو مٹھائی بھیجتے ہیں یا ان کے گھروں پہ گئے جو ہے وہ دیے کھانے کو، تو وہ کھانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھو، جو اگر کسی نے مٹھائی بھیجی ہے اور اس کے بارے میں یقین ہے، یہ معلومات ہے کہ بھائی یہ جو ہم کو مٹھائی دے رہا ہے، یہ مٹھائی ان کے کسی دیو کے نام پہ نہیں چڑھائی گئی، کسی جو ہے ان کے جو ماننے والے بھگوان ہیں یا دوسری چیزیں مانتے ہیں جن کو ان کے اوپر چڑھا کر کے نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ مٹھائی دکان سے لے کر کے آئے ہیں، وہ ڈبہ ہمیں بھیج دی۔ یہ یوں ہوگا کہ بھائی وہ مٹھائی گھروں میں بنائی، اس کے بعد میں ہمارے واسطے بھیج دی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر بغیر گئے ہوئے، اپن ان کے گھر پہ نہیں گئے، بغیر گئے ہوئے اپنے پاس مٹھائی بھیج دیے اور اپنے کو اس کا یقین ہے کہ بھائی یہ جو ہے چڑھاوے کی مٹھائی نہیں ہوگی، بلکہ دکان سے لیے یا گھر میں بنائے فوراً بھیج دیے، اگر یہ یقین ہے تو کھانے کی گنجائش ہے۔ لیکن کہتے ہیں پھر بھی اگر نہ کھایا جائے تو بہتر ہے، ایک بات۔ دوسری بات اسی میں ایک یہ ہے کہ مٹھائی جو بنائی گئی ہے اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ڈالی گئی ہو، جیسے بعض لوگوں کے وہاں پر جیسے گو موتر ہے، گائے کا پیشاب ہے، اسی طریقے سے شراب وغیرہ ہے، جب وہ پکاتے ہیں تو اس دن خوشی کے مارے اس کو اس میں ڈال کر کے تبرک کے طور پہ پی لیتے ہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، یعنی پیشاب وغیرہ یا کوئی حرام چیز اس کے اندر میں نہیں ملائی گئی ہے، تو بہرحال کہا کہ کھا تو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
اور ایک بات جو میں بتاتا ہوں، ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، تو گھروں پہ جا کر کے مٹھائی کے لالچ میں نہیں جانا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے میرے عزیز دوستو، کہ آج ہمارے نوجوان بچے واٹس ایپ اسٹیٹسوں پہ دیکھو لگا رہے ہیں، جا کر کے اپنے دوستوں کو جو ہے ہیپی برتھ ڈے بول کر کے دیوالی ہیپی برتھ ڈے بول رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اصل یہ لوگ کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان بچوں کو صحیح سے دینی تعلیم نہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو دینی تعلیم ہوتی تو شریعت کے احکام انہیں معلوم ہوتے، اور جب شریعت کے احکام معلوم ہوتے تو ہمارے نوجوان ایسا کام ہرگز نہ کرتے، ایسے کام کے لیے قدم نہ اٹھاتے۔ اسی میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پٹاخے دگاتے، جس کو گولا بولتے، پٹاخے، تو وہ بہت زیادہ پھوڑتے، اور اس میں تو نوجوانوں کی تعداد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو پھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو عزیز دوستو، دیوالی کے موقع پہ پٹاخوں کو پھوڑنا ایک تو ناجائز اور حرام عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پٹاخے پھوڑنا تو ویسے بھی آتش بازی کے حکم میں آتا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں ہر چیز کو علماء کرام سے پوچھ کر کے اس کے بعد میں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا ہے؟ پوچھنے کے نہیں، خود جو دل کے اندر میں آ گیا، جیسا دل کے اندر میں آ گیا بس ویسا کرنا شروع کر دیتے۔ عزیز دوستو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ بھی ہم ایک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی ایک قدم اٹھاتے ہیں، تو اس قدم کے اٹھانے سے پہلے عزیز دوستو ہم علماء کرام سے پوچھیں، علماء کرام کے پاس جائیں۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا مقام بلند ہے، ان کو جو باتیں معلوم ہیں وہ جو ہے عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اپنی زندگی دین میں لگا دی۔ تو ان سے جا کر کے پوچھیں، پھر پوچھ کر کے عمل کرتے رہیں۔ اگر ہم علماء کرام سے پوچھ کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سے کوتاہی غلطی نہیں ہوگی۔ تو عزیز دوستو، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ آج اصل جو ہمارا مقصد ہے لائیو آنے کا، تو سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ تقلید، جیسے تقلید کرتے ہیں، تو یہ تقلید کرنا کیسا ہے؟ کیا بغیر تقلید کیے ہوئے انسان صحیح سے شریعت پہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ اگر تقلید نہیں کرتا ہے تو چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تقلید کیوں کرتے ہو، کسی کو کیوں مانتے ہو، امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہو، امام شافعی کو کیوں مانتے ہو، یا امام مالک کو کیوں مانتے ہو؟ تم ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کرو۔ بھائی اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، تمہاری نظروں میں امام ابو حنیفہ بڑے ہیں یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ ایسی سی باتیں کہتے ہیں۔ اب ایسی بات اگر کسی کے بھی سامنے کی جائے تو آدمی سوچے گا، سوچنے کے بعد میں کیا بولے گا کہ بھائی بات تو بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت سے واقف نہیں۔ اگر حقیقت معلوم ہوتی تو عزیز دوستو غلطی نہ کرتے۔ تو تقلید کے بارے میں سب سے پہلے اور اہم بات سن لیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کر پا رہے، صحیح کہ نہیں؟ اور اس میں بھی اگر جیسے ایک بات سنو کہ تقلید کو کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم لوگ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، ان کی بتائی ہوئی بات پہ، ان کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں، وہ قرآن سے مسئلے اخذ کر کے اس کے بعد میں ہم تک پہنچائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آواز نہیں آ رہی تو آپ حضرات بول سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو جس سے کہ وضاحت کے ساتھ میں بولا جا سکے۔ اگر آج بھی آواز نہیں آتی ہے
تو جو ہے پھر لائف سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ویڈیو ڈالیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو تقلید ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی کیوں کرتے ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا اس پہ عمل کر لو۔ بھائی اگر کوئی شخص کسی بھی امام کی تقلید کیے ہوئے بغیر عمل کرنا چاہے گا تو گمراہی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، انسان گمراہ ہو جائے گا۔ مثال یوں سمجھو کہ جیسے ابھی حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تم پڑھ لے سکتے ہو کہ بھائی ابتدائی اسلام کے اندر، ابتدائی اسلام میں لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، حدیث میں ہے، حدیث میں بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی سلام کرتا تھا تو اس کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو کیا سلام کرنے والوں کا جواب دیں گے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ اخذ کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہوتی، اللہ کسی کسی کو یہ مقام دیتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف ملے تم اس کو ٹھکرا دو، عمل مت کرو، یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے مسئلے اخذ نہیں کیے، بلکہ علماء کی بڑی مجلس لگتی تھی، اس میں طے ہوتے تھے، اس کے بعد میں امت تک وہ مسائل پہنچائے۔ آج جو ہے لوگ مسائل نکالنے اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے تم اگر کسی 4 امام ہیں ان کو نہیں مانو گے، ان کی جو ہے بھائی تقلید نہیں کرو گے تو اپنے ان لوگوں کی تقلید کرو گے جو پیٹ کے واسطے دوڑ رہے ہیں۔ ارے وہ تم کو بتائیں گے بھائی نماز کیسے پڑھو، مانو گے ان کی؟ تو ان کی کیوں مان رہے ہو؟ اس کو تو تقلید کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے تقلید نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے تقلید چلو نہیں کریں گے۔ اب تم جو آ رہے وضو کر رہے، یہ وضو کرنے کو تمہیں کون بتایا؟ فلاں بتائے، پھر ان کے مان کے تو تم چلے نا۔ تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کی ہو گئی تقلید۔ پھر جلن کس بات کی ہو رہی ہے، پریشانی کس بات کی ہو رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نہیں ماننا؟ ارے یہ تو تم حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہو، جلن کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے اندر وہ علم نہیں ہے، ان کو وہ علم اللہ نے دیا تھا، وہ حسد تمہارے جو ہے پیٹ کے اندر میں چبھ رہی ہے۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تو بڑی بلند۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تقلید کس کو کہتے ہیں، تقلید کرنا نہیں کرنا، انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک بہترین انداز میں ویڈیو بنا کے ڈالیں گے۔ آج تو لائیو آئے ذرا سی تھوڑی سی تمہید بتا دیں گے امام ابو حنیفہ کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم تھے، بہت جید عالم۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ذہین تھے، کہتے تھے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مٹی کو سونا کہہ دیں، گولڈ کہہ دیں تو لوگوں کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے پاس وہ دلائل ہوں گے۔ وہ دلائل جب دیں گے تو دلائل کے ذریعے سے مٹی کو سونا ثابت کر کے رکھیں گے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنیت کیسی ذہین، کتنے ذہین تھے، اللہ اکبر، اتنے بڑے ذہین آدمی، اسے حاضر جواب تھے جس کی کوئی مثال نہیں۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا، بڑا گھبراہٹا، آ کر کے کہنے لگا کہ امام صاحب ہم نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میاں بیوی دونوں جسے لیٹے ہوئے تھے تو یہ جو تارے دکھائی دیتے ہیں، ستارے، تارے، چاند باہر لیٹے ہوئے تھے، کھلا میدان تھا،
تو ستارے چمک رہے تھے، تو شوہر نے کہہ دیا، بیوی بھی خوبصورت تھی، تو بیوی سے کہا، محبت میں کہہ دیا کہ تو ان چاند ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اچھی ہے، ان سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان سے ہم کہاں بہتر ہیں؟ کہا کہ اگر تو بہتر نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ کیا فرمایا؟ اگر تو ان سے زیادہ بہتر نہیں تو تجھے 3 طلاق کہہ دیا۔ اس کے بعد میں افسوس کرنے لگی۔ پھر جو ہے لوگ پریشان ہیں کہ کریں گے تو کیا کریں گے، کیسا کیا کریں گے۔ اب یہ زبان سے بات نکل گئی، پھر کیا ہو؟ تو لوگ جا کر کے پوچھ رہے، جا کر کے سب سے پوچھ رہے، بھائی اب کیا مسئلہ ہے؟ سب نے کہا کہ بھائی طلاق تو پڑ گئی، کیونکہ تیری بیوی اتنی کہاں خوبصورت ہے، اتنی کہاں اچھی ہے، اتنی تیری بیوی کہاں اچھی ہے۔ سب کے پاس گئے، سب نے بتایا۔ آخر میں وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ سب تو کہہ رہے کہ طلاق ہو گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بہترین سانچے میں انسانوں کو پیدا کیا، سب سے بہترین سانچے، مطلب چاند، سورج، ستارے، ان سب سے بہتر انسان کو ہم نے بنایا، تو طلاق نہیں۔ عزیز دوستو، اسی اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا، کیا ذہن دیا تھا، اتنے بڑے حاضر جواب تھے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ایک میاں بیوی آپس میں پہلے سے کافی دنوں سے لڑائیاں چل رہی تھی میاں بیوی کی، عورت جلدی بات نہیں کر رہی، شوہر جو ہے غصے میں الٹی باتیں کہی تھی، عورت اور ناراض ہو گئی۔ عورت تو چاہتی تھی کہ بھائی طلاق مل جائے تو بہتر ہے۔ تو ایک دن اس کا شوہر منا رہا تھا، شوہر بیوی کو منا رہا تھا کہ مان جاؤ، ایسا ہے ویسا ہے، ساری چیزیں کہہ رہا تھا، بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ عورت بات ہی نہیں کر رہی، اسے مخاطب نہیں کر رہی۔ تو اس نے غصے میں آ کے کہا کہ اگر فجر کی اذان تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو تجھے 3 طلاق ختم مسئلہ۔ اب بیوی تو پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ شوہر طلاق دے دے، لیکن وہ طلاق نہیں دے رہا تھا۔ بیوی اس کے ساتھ میں زندگی گزارنا نہیں چاہ رہی تھی۔ آج اچھا موقع مل گیا، اب اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، بات نہیں کریں گے، کسی حال میں بات نہیں کریں گے، اگر بات کر لیے تو طلاق نہیں پڑے گی، بات نہیں کیے تو خود بخود طلاق پڑ جائے گی۔ اب وہ انتظار میں بیچاری عورت کہ جو ہے فجر کی اذان کب ہو ہم آزاد ہو جائیں گے، اور ادھر میاں صاحب بیچارے جو طلاق دیے تھے ان کی رادی نہیں کٹ رہی، بے چین ہو جا رہے، ادھر دوڑ رہے ادھر دوڑ رہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اگر اپنی بیوی کو بچانا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ کوئی ترتیب کوئی شکل نکالیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی سے بات تو صحیح کہی، محلے کے امام صاحب ہیں، جا کر کے کہہ کر کے آیا، امام صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے اور میں غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو اس طریقے سے بات کہی تھی، اب میری بیوی مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے، میں اس لیے دھمکی دیا کہ شاید کہ فجر سے پہلے مجھ سے بات کرنا شروع کر دے، اب تو الٹا اور منہ پہ ہاتھ رکھ لی کہ اب بات نہیں کریں گے۔ تو امام صاحب کوئی ایک راستہ نکالو۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جاؤ تم، ہم دیکھیں گے۔ یہ آیا، آنے کے بعد میں نیند کہاں اس کو، ارے بستر پہ سو رہا تو نیند کہاں رہی، بار بار باہر نکل رہا، دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب آ رہے کیا،
وہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام صاحب آئیں گے، آنے کے بعد میری بیوی کو سمجھائیں گے۔ بھائی وہ اتنے بڑے عالم ہیں تو بیوی میری بات مانیں گی۔ امام صاحب وہاں آرام سے سو گئے، بار بار جا رہا، امام صاحب کے گھر تک جا رہا، پھر آواز کچھ بھی نہیں آ رہی، پھر خاموش چلا رہا کہ کیسے جگائیں، کیا بولنا اب۔ اتنے میں بیوی جو ہے انتظار کر رہی کہ کب جو ہے اذان ہو فجر کی، میں آزاد ہو جاؤں، طلاق ہو جائے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اب تو ٹائم ہو رہا اذان کا، اب کیسا بچایا جائے، بیوی کو کیسا بچایا جائے۔ اتنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دینا شروع کر دی۔ اب جب امام صاحب نے اذان دی، اس کے تو دماغ خراب، سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی اب کیا کرنا۔ اب امام صاحب آئیں گے بھی اذان دے کر کے میرے گھر پہ تو فائدہ کیا ہوگا۔ تو بیوی نے کہا کہ لو بھائی الے تو اپنا یہ سامان اور یہ جتنا کچھ ہے سامان تو پکڑ، میں اب تو اپنے گھر پہ جا رہی ہوں۔ بولا کیوں؟ ارے مجھے طلاق پڑ گئی، تم بھی تو طلاق دیے تھے کل۔ اب روتا ہوا چلا گیا امام صاحب کے پاس۔ تو سوچ رہا تھا کہ امام صاحب کچھ کریں گے، میں تو یہ سوچا تھا امام صاحب یہ کیا کر دیے، امام صاحب یہ کیا کر دیے، آپ نے تو کہا تھا کہ جو ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں سوچوں گا، کیا سوچے، کچھ بھی نہیں کیے، آپ تو اذان دے دیے، وہ تو گھر کو جا رہی ہے سامان دے کر۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی جا کر کے اپنی بیوی کو بول دو وہ فجر کی اذان نہیں تھی، تہجد کی اذان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کی بھی اذان ہوتی تھی، تو لہٰذا وہ تہجد کی اذان میں نے دی ہے، ابھی فجر کا ٹائم بہت باقی ہے، ابھی 2 گھنٹے فجر میں باقی ہیں اذان میں، جا کر کے بول دو اپنی بیوی کو۔ اب یہ دوڑتا ہوا گیا بھاگتا ہوا گیا، جا کر کے بیوی کو کہنے لگا ارے کہاں جا رہے محترمہ، اپنے گھر کو جا رہی، اب تم سے کیا مطلب، کیوں ان سے بات کر رہے؟ نہیں کہاں جا رہے، کیوں تم سے بات کیوں نہیں کرنا؟ مجھے تو طلاق پڑ گئی۔ کون بولا طلاق پڑ گئی؟ ارے تم ہی تو بولے تھے کہ اذان تک بات نہیں کی تو طلاق پڑ جائے گی۔ تو کہا کہ ہاں ابھی کہیں بھی اذان نہیں ہوئی، آواز نہیں آ رہی، وہ جو اذان ہوئی ہے وہ امام صاحب نے تہجد کی اذان دی ہے۔ تو وہ عورت بھی افسوس کرنے لگی، ارے امام صاحب تو کبھی بھی تہجد کی اذان نہیں دیتا تھا، آخر میں جب میرا مسئلہ پھنسا تھا تو تہجد کی بھی اذان دے دی۔ تو بہرحال امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین، اگر امام صاحب کی ذہانیت کے بارے میں کہ کتنے بڑے ذہین ہیں پیش کیا جائے تو 2-4 گھنٹے بن جائیں گے، اتنے بڑے ذہین۔ لہٰذا زیادہ بات نہیں کریں گے، مختصر 1 اور 2 واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کی اہمیت ذرا دل کے اندر میں تو آ جائے، پھر تقلید کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، پوری ویڈیو بنائیں گے اس کے بارے میں، آپ کو دلائل سے ثابت کریں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ذہن دیکھو کتنا بڑا ذہن، کتنے ذہین تھے۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بھی تھے، تو مسجد کے اندر میں لکھائی کا مسئلہ بھی کرتے تھے، کتابیں وغیرہ مسائل وغیرہ اخذ کیا کرتے تھے۔ تو گھر کو رات میں کبھی 11 بج جاتا، کبھی 10 بج جاتا، عشاء کے بعد میں دیر سے پہنچتے تھے۔ تو امام صاحب اکثر دیر سے گھر کو پہنچتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا ذہن تھا، اتنا ذہین تھے اور اتنے بڑے پائے کے عالم تھے، تو لوگ حسد بھی کرتے تھے، بہت حسد کرنے والے تھے۔ اور عزیز دوستو یہ تو صحیح اور حقیقت بات ہے، کسی کے پاس پیسے آ جائیں لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیں۔ تمہارے پاس اگر پیسے ہیں، اللہ نے آپ کا کاروبار چلا دیا، بہرحال آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ اس کا پھل دے رہا ہے، اچھی آمدنی ہو رہی ہے، تو آپ کے دشمن جلنے والے، حسد کرنے والے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم کے بارے میں بھی ہے، اگر علم والے جو ہے علم ایک شخص کو اچھا علم ہے تو لوگ جلنا شروع کر دیتے کہ مجھے نہیں ہے، تو جلن پیدا ہو جاتی ہے حقیقت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے، تو اسی کے اعتبار سے ان سے جلنے والے بھی لوگ بہت ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے مل کے سازش کی اور کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو
ان کے اوپر جو ہے تہمت لگائیں گے، یعنی ان کو بدنام کریں گے، نعوذ باللہ، بدنام کرنے کی سازش کر لی کہ ان کو زنا کے کیس میں ملوث کریں گے، ساری چیزیں کر لی۔ تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکل کر کے گھر کو جاتے تھے تو اس راستے میں ایک بیوہ عورت کا مکان تھا جو جوان العمر تھی، یعنی جوان تھی، اور اس کا گھر امام صاحب جب جاتے تھے تو وہاں راستے میں پڑتا تھا۔ تو کچھ لوگ اس بیوہ عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے تم کو ہم اتنی رقم دیں گے، پیسے دیں گے، تم تھوڑا سا کام کرو۔ کہا کہ بتاؤ کیا کریں گے؟ تو پیسے کے لالچ نے اس کو بیچاری کو مجبور کر دیا، یہ بھی تیار ہو گئی پیسہ کو دے کر کے، ایمان بدلنا شروع ہو گیا۔ کہا کہ بتاؤ کیا کرنے کا؟ کہا کہ جب امام ابو حنیفہ رات کو مسجد سے گھر کی طرف جائیں تو تم ان کو بلاؤ گھر پہ، بس اتنا کر لو، باقی سارا مسئلہ ہم دیکھ لیں گے، تم کو اتنے پیسے دیں گے۔ تو بہرحال جب پیسوں کی بات آئی تو اور تیار ہو گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے، گھر سے مسجد سے گھر کو جا رہے تھے، تو جب اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہ عجیب قسم سے آواز دی، گویا کہ ایسا امام ابو حنیفہ کو محسوس ہوا کہ اس کے بچے کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب کیسا انداز میں بولی ہوں گی، ارے امام صاحب بچہ ہمارا، جلدی دوڑ کے دیکھو دیکھو بچے کو امام صاحب۔ تو امام صاحب جو ہے بولے کیا ہوا کیا ہوا؟ اندر گھسے تو وہ لوگ آ کر کے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیے۔ امام ابو حنیفہ نے یوں سمجھا تھا کہ اس کا بچہ مرض الوفات میں ہے، تو یہ بلا رہی ہوں گے کچھ پڑھنے وغیرہ کے لیے، ایسے انداز میں وہ شور مچائی تھی عورت نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اندر گئے تو ان لوگوں نے فوراً پکڑ لیا امام صاحب، کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایک جوان العمر عورت کے گھر پہ رات گزار رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں رات تو نہیں گزار رہا ہوں، میں تو آتا بھی نہیں ادھر سے، لیکن بات یہ ہے کہ آج اس عورت نے مجھے آواز دی، ایسی آواز دی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا بچہ مر گیا ہے، مرنے والا ہے، تو میں دوڑ کے آ گیا۔ کہا کہ نہیں تم یہاں پر اس کے پاس رات گزارتے ہو، تم کو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ہم تو مسجد سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں یہ سب تمہاری بکواس ہے، چلو پکڑ لیے، وہ جو جتنے بھی ان کے ساتھی تھے سب پکڑ لیے، پکڑ کے بادشاہ وقت کے پاس سے لے کر گئے۔ رات کا وقت ہو چکا، بادشاہ نے کہا کہ ان کو کٹہرے میں بند کر دو، وہ جو ان کو بند کرنے کے واسطے مجرموں کو رہتا ہے، کہا کہ اس میں بند کر دو دونوں کو، صبح ان کو عدالت میں پیش کرنا۔ اب وہ جو حسد کرنے والے تھے بڑے خوش کہ کل امام ابو حنیفہ کی جو ہے رسوائی ہوں گی، ذلت ہوں گی، ہم ہنسیں گے، شور مچائیں گے، خوشی منائیں گے۔ لیکن بات کیا ہوئی؟ رات کو جب ان کو بند کر دیا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس عورت کو جس کے گھر پہ امام ابو حنیفہ نے اس کے بلانے پہ گئے تھے، جو الزام جس عورت نے لگائی، یہ دونوں کو بند کر دیا۔ اب عورت ادھر بیٹھ گئی، امام صاحب ادھر کونے میں، جو ان کا رومال تھا اٹھایا، رومال بچھا کر کے رومال، بہرحال نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اس کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دی، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کچھ بھی نہیں، سکون سے نماز پڑھنے لگی۔ اب وہ جو عورت ادھر بیٹھی تھی اس کے دل کے اندر میں یہ بات آئی، اللہ میں نے یہ کام پیسوں کے لیے کر دیا، یہ بندہ جس وقت میں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے اس وقت یہ عورت، یہ مرد باوضو ہے،
اور یہ مسجد سے آ رہا تھا، اللہ کے گھر کی طرف سے آ رہا تھا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا، امام صاحب کے پاس قریب آئی، امام صاحب سلام پھیرے تو کہنے لگی، امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں غریب ہوں، ساری باتیں بتائی، کہا کہ مجھے پیسوں کا لالچ دیا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی اب کیسے معاف میں کر دوں، میں کیسے معاف کر دوں، اب جیل میں تو تم لا کے ڈلا دیے مجھے، یہاں تو بند کرا دیے نا، اب صبح میں ہوگا جو کچھ ہوگا، اب تم کہہ رہی ہو، اب کہنے سے کوئی فائدہ؟ ارے بھائی بتاؤ، اچھا کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ ہوگا فائدہ؟ جی امام ابو حنیفہ کی جو ہے ذہانت کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ دیکھو پہلے کتنے بڑے ذہن، ایک ہیلا بنا، بعض مرتبہ ہیلا کرنا درست صحیح کہ نہیں؟ تو اب یہ جب زیادہ کہنے لگی، رونے لگی کہ امام صاحب کچھ تو کیجئے میرے واسطے، کہا کچھ تو کیجئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو دیکھو یہ جو دربان ہے گیٹ کے پاس جو بیٹھ کے ہے، اس کو جاؤ کہو جا کے کہ گھر میں بچہ ہے، ہلا تھوڑا، اور کہو کہ اس بچے کو دوا کھلانا ہے، آپ میرے ساتھ میں چلو، بچے کو میں دوا کھلا دیتی ہوں، آپ کے ساتھ پھر میں واپس آ جاتی ہوں۔ تو جا کر کے دربان کو اس نے کہا، منت سے مانت کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور ادھر امام صاحب نے اس عورت کو پہلے بتایا کہ اس دربان کو اپنے گھر کے بجائے تم میرے گھر پہ لے کے چلے جانا، اور جب گھر کے اندر گھسنا تو میری بیوی کو پوری کیفیت بتا دینا، یہ دربان تو گیٹ پر رہے گا نا، میری بیوی کو پوری کیفیت بتا دینا، اپنا برقع اٹھا کر کے ان کو دے دینا، تم میرے گھر پہ رات گزار لینا، اور وہ جو ہے برقع پہن کے یہاں پر چلی آئیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ادھر اجازت مل گئی، چلے گئے۔ اب ادھر سے تو وہ عورت گئی تھی جس نے الزام لگایا، ادھر سے وہی برقع پہن کر کے امام صاحب کی بیوی چلی گئی کٹہرے میں بند۔ صبح میں جو حسد کرنے والے تھے، جلن کرنے والے تھے، اور تعداد بڑھ گئی، صبح تک اور لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر الزام ہے اور وہ پکڑے گئے ہیں، فلاں کے گھر پہ ایک عورت کے ساتھ پکڑے گئے، ہم لوگوں نے اس عورت کی عزت کو بچایا، ساری باتیں کہتے ہوئے آ رہے، نعرے لگا رہے۔ بادشاہ سلامت جب آ کر کے بیٹھا، کہا کہ مجرموں کو پیش کیا جائے، تو امام ابو حنیفہ کو اور ان کے ساتھ میں جو عورت تھی، امام صاحب کی بیوی تھی، ان کو پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا ذہن امام صاحب۔ تو جب پیش کیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ نعمان بن ثابت، بتاؤ کہ آج رات تم کس کے ساتھ میں پکڑے گئے، کس کے ساتھ رات گزار رہے؟ کہا کس کے ساتھ رات گزار رہے تھے؟ بھائی میں مسجد سے گھر سے مسجد جاتا تھا بس۔ کہا کہ پھر یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پوچھاؤ، کہا کہ یہ بتاؤ کون ہے عورت جس کے ساتھ تم یہاں پر بھی جو ہے پوری رات گزاری؟ امام صاحب نے کہا بھائی یہ تو میری بیوی ہے۔ حسد کرنے والے حسد کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھنسانا چاہیں گے لیکن جو ہے کسی بھی چیز کے اندر پھنسا سکتے ہیں، لیکن حقیقت کا تمہارے بھی ذمہ بنتا ہے کہ بھائی انصاف کرو، لہذا دیکھو کون ہے۔ کہتے ہیں وہاں پر معلوم کیا گیا، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا، دیکھا گیا تو وہ تو امام ابو حنیفہ کی بیوی نکلی۔ تو جو امام ابو حنیفہ کے اوپر الزام لگا رہے تھے، جو حسد کر رہے تھے، جن لوگوں نے پکڑا تھا، بادشاہ وقت نے ان کو پکڑا، کہا کہ آپ اتنے بڑے امام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ کہا کہ بادشاہ سلامت بات تو سنو، کہا کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، ان کی بات بھی نہیں سنیں گے، اٹھا کر کے ان کو چڑھا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا ذہن تھا، اللہ اکبر، اتنے بڑے جو ہے ذہانت کے پیکر تھے امام ابو حنیفہ۔ پھر لوگ حسد کرتے تھے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے حسد میں سوال کرتے تھے۔ بعض لوگ جو بھائی ضرورت کے وقت میں سوال کرتے تھے، صحیح کہ نہیں؟ اب بعض لوگ جو ہے حسد کی وجہ سے جو ہے سوال کرتے ہیں۔
تو ان سے سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتاؤ لیٹرین کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، ٹوائلٹ کا، لیٹرین کا، پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ میٹھا ہوتا ہے۔ کہا ایسا کیسا میٹھا ہوتا؟ کہا کہ بھائی میٹھا ہی ہوتا ہے۔ کہا کہ ایسا کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ آپ جیسا کہو ویسا مان لیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی میٹھے پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں تو کھٹے پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی، جو تکھا رہتا ہے اس پہ بھی نہیں مرچی مکھیاں نہیں بیٹھتی، جو مرچی رہتی ہے اس پہ بھی نہیں بیٹھتی، جو میٹھی چیز ہوتی ہے اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا پاخانے کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اب پھر بھی اگر یقین نہ ہو تو کھا کے دیکھو، میں تو بتا رہا ہوں میٹھا ہوتا ہے۔ دلیل سے فوراً بات کو ثابت بھی کر دیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ، بڑے ذہین تھے، اللہ نے ان کو بڑی ذہانت دی تھی۔ عزیز دوستو، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے ان جو ہے ذہن کے بارے میں، ان کی جو ہے حاضر جوابی کے بارے میں بات کی جائے، بہت لمبا مضمون بن جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً بولتے رہیں گے، اور 2-3 واقعہ بہت اچھے خاص ہیں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے کہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں اتنا وقت نہیں لینے والا تھا لیکن پھر بھی لے لیا۔ عزیز دوستو، بس آخر میں جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے دیکھیں گے، ایک تو پیر کے دن لگائیں گے لائیو آنے کا، اور ایک جو ہے جمعہ کے دن لگا لیا کریں، بس آدھا گھنٹہ، 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ تک لینے کا، 20 25 30 منٹ تک، بس 30 منٹ کے اوپر نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو جمعہ جو ہے ایک تو پیر کے دن اور ایک جمعہ کے دن بعد نماز عشاء 8:30 بجے، کہ جو چل رہا ہے اچھا وقت چل رہا ہے۔ اگر وقت میں دقت ہو رہی ہو تو آپ حضرات کمنٹ کے ذریعے سے بتا دیں۔ کمنٹ بہت سے لوگوں کے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ میں پڑھ کے انشاءاللہ ان کا جواب بھی دیں گے، ہم جن حضرات نے سلام کیا اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں رہے تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، یا میرا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ جو ہے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کوشش کی جائے گی کہ جواب دیا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آخر میں گزارش یہ ہے کہ بھائی جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سبسکرائب کر لیں، جس سے کہ دینی باتیں، دینی مسائل آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں، آپ کو آسانی سے مل جائے۔ ایک میری فکر ہے کہ ہر نوجوان کے پاس صحیح مسائل کا علم ہو جائے، صحیح مسائل ان تک پہنچ جائے، اس کی مجھے ایک فکر ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ٹھیک، انشاءاللہ بہت سے کمنٹ آئے، انشاءاللہ ان کو بھی پڑھ کر کے ہم جواب ضرور دیں گے، ضرور انشاءاللہ۔ کچھ لوگ جو ہے باہر کنٹری کے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے، ابھی تک بھی بہرحال جڑے ہیں، بہت سن رہے تھے، بڑی محبت کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔